یہ مسائل تلفظ، یہ میری زبان عابد یہ مسائل تلفظ، یہ میری زبان عابد. اب میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ بنیادی طور پر تو میرا خیال ہے میں تو نہیں مستحق ہوں اس موضوع پر بات کرنے کا، کیونکہ ایک شاعر ہونے کے ناطے جو میری زیادہ سے زیادہ آبزرویشنز یا ریزرویشنز ہو سکتی ہیں انہی کا بیان ہے. البتہ چونکہ زبانی سے معاملہ رہتا ہے، لسانیات سے تو وہ میرا سبجیکٹ کبھی بھی نہیں رہا، اس لیے جیسی گفتگو ڈاکٹر صاحب نے کی میں ویسی نہیں کر سکتا. البتہ جو تحفظات یا کچھ ایسے خیالات میرے ہیں وہ میں ضرور شیئر کرنا چاہوں گا. جتنا میں نے غور کیا، دیکھیں بنیادی طور پر زبان جو ہے وہ آپ کے بنیادی سوال کی طرف جو ہے وہ میں آنا چاہوں گا زیادہ، کہ کس کے لیے ضروری ہے بھی ہے یا نہیں ہے تلفظ کا. تو زبان اگر ابلاغ کا ذریعہ ہے، ہم کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں، اپنے جذبات کا یا خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں، دوسرے تک پہنچا سکتے ہیں، تو پہلا سوال تو یہی پیدا ہوتا ہے کہ آپ کس سے مخاطب آپ کا جو ہے وہ کون ہے، اور آپ کا یہ تخاطب جو ہے یہ کس معیار کا ہے، کہاں آپ بات چیت کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے میں اپنی گلی میں کسی سے بات کر رہا ہوں تو اتنے تحمل سے میں نہ بولوں، یا ایسے میں لفظ جو ہے وہ غور فکر کے بعد آپ لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کر شاید مجھے زیادہ احساس رہے کہ کیسے بات کرنی ہے. تو معیار جو ہے وہ ہے تو صحیح ضروری، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ اگر کوئی ایک بھی معیار نہیں آپ قائم کریں گے تو پھر تو یوں ہے کہ شاید کمیونیکیشن ہی مشکل ہو جائے گی، دوسرا شاید اسے سمجھ ہی نہیں سکے. البتہ یہ ہے کہ جو اچھا اب معیار کا بھی معاملہ یہ ہے کہ چونکہ اس کا تعین کرتے ہیں خواص، اور میرا خیال ہے کہ خواص جو ہیں ان میں بھی دو طرح کے لوگ شامل ہوتے ہیں. ایک وہ ہیں جو زبان کو ایک زندہ متحرک شے تصور کرتے ہیں اور تغیر پذیر ایلیمنٹ جو ہے اس کے اوپر وہ فوکس کرتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ زبان جو ہے وہ ہر لحظہ تبدیل ہو رہی ہے، اور ان تبدیلیوں کو اگر ہم قبول نہیں کریں گے تو زبان بھی جو ہے وہ اسٹیٹک ہو کر رہ جائے گی، اس میں آگے ارتقائی ممکن نہیں ہے. دوسرے جو خواص میں شامل ہیں، جہاں یہ مطلب یہ میری آبزرویشنز ہیں، ممکن ہے یہ درست بھی ہوں یا کسی نے اور نے لکھی ہوں، مجھے نہیں معلوم، پر مجھے ایسے لگتا ہے کچھ وہ لوگ ہیں جو اوریجنز پر غور کرتے ہیں کہ اب جیسے اردو ہے یہ ایک مرکب ہے زبان ہے، بہت سی دوسری زبانوں کے لفظ، خاص طور پر عربی فارسی کے لفظ جو ہے نا وہ اس میں آئے ہیں. تو اب ظاہر ہے جیسے عربی ہے تو یہاں بیٹھ کر تو یہ کہنا اچھا لگ رہا ہو شاید، اور اسی طرح اگر میں ابھی راستے میں آتے ہوئے بھی بات کر رہے تھے مسئلہ ہے، تو میں گھر میں بھی جب اس طرح بولتا ہوں تو وہ سب جو ہے نا وہ غور کرتے ہیں کہ یہ مسئلہ کیا ہو گیا ہے، کیا مسئلہ ہوا ہے. ہاں تو اب ظاہر ہے کہ اس کا مطلب ہاں یعنی اس کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے، تو وہ بار بار مجھے جو ہے نا وہ بتاتے ہیں، تو پھر حتیٰ کہ بعض اوقات وہ نا ریپیٹ بھی کرتے ہیں کہ اچھا بھئی یہ مسئلہ ہے، تو کتنا سٹریس جو ہے وہ دینا ہے. تو اس لحاظ سے میرا خیال ہے کہ جو لفظ کے اوریجن پر غور کرتے ہیں، اب ظاہر ہے کہ انہیں زیادہ غلطیاں بھی دکھائی دیتی ہیں، انہیں بار بار یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ لفظ جو ہے یہ درست نہیں بولا جا رہا. لیکن میرا خیال ہے اس معاملے میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ اہل زبان نے کسی لفظ کو جو ہے وہ کس طرح اپنا لیا ہے، وہ مستعمل کیسے ہے. اب اگلی جو ڈیفینیشن ہے وہ اہل زبان کی ہے، نیٹو سپیکرز کی ہے، وہ کون ہے. تو مطلب میری کم از کم میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اچھا جنرل ڈیفینیشن اس کی ہے بھی یہی کہ یہ آپ کی جو بچپن سے آپ جو زبان بول رہے ہیں اور جس خطے میں رہ رہے ہیں وہاں جو زبان بولی جا رہی ہے، تو اس لحاظ سے اگر اردو جو ہے وہ ہماری قومی زبان بھی ہے، پھر ہمارے ارد گرد کا جو پاکستان نہیں بلکہ جنوبی ایشیا میں ایک طرح سے مڈل ایسٹ تک جو ہے وہ لوگ اردو سمجھتے ہیں. اب ظاہر ہے کہ آپ اگر بہت زور دیں گے اس بات پر کہ اب جیسے وہ میں لکھ بھی رہا تھا تو درستگی لکھنے لگا تو مجھے خیال آیا کہ نہیں یہ درستی ہے، یا اسی طرح کے کچھ اور لفظ ہیں، تو اب اگر ان پر بہت زور دیں گے تو جو عوام کی رابطے کی زبان ہے وہ تو شاید عام آدمی تو یقیناً اس سے مشکل میں ہی اسے مشکل پڑے گی. تو سٹینڈرڈ تو آپ ضرور جو ہے معیار ضرور مقرر کریں،
لیکن میرا خیال ہے کہ اس پر بہت زیادہ اگر آپ اسٹرکٹ رہیں گے تو زبان کو آگے بڑھنے میں مدد نہیں ملے گی. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک زمانے تک ہمارے ہاں دہلی اور لکھنؤ معیارات رہے ہیں، لیکن دہلی اور لکھنؤ والے جب یہاں آ کر بس گئے تو ان کی اپنی زبان پر جو ہے وہ کیا، جیسے انہوں نے کہا کہ جغرافیائی اثرات جو ہیں وہ بھی اپنا جو اثر چھوڑتے ہیں، ان کے خود لہجے تبدیل ہو گئے. اب یہاں جو ہے نا لہجہ جو ہے وہ بہت اہم ہے. ایک تو وہ ہے ویریشنز، جو یہ کہہ رہے ہیں کہ دوسری زبانوں میں ہمیں معلوم ہے کہ کتنی ویریشنز ہیں، ہمیں شاید ہم نے وہ کبھی کاؤنٹ نہیں کی، ویریشن ہے تو صحیح. لیکن میں یہ دیکھ رہا تھا کہ اگر جو زبان لکھی ہوئی ہے ہمارے پاس، اردو ہی کی حد تک میں رہتا ہوں، اس میں بھی بعض لفظ ایسے ہیں کہ وہ لکھنے میں جیسے لکھے جاتے ہیں، اگر ہم انہیں ویسے ہی پڑھنا بھی شروع کر دیں تو عجیب مزہ کا خیز، وہ درست تلفظ تو بالکل درست ہوگا لیکن ایک مزہ کا خیز صورتحال پیدا ہوگی. وہ جیسے ہمارے کچھ دوست ہیں بھی ہیں جو بہت زور دیتے ہیں کہ لاحق ہونا چاہیے، محق ہونا چاہیے. اب لاحق، محق، چاہق جو ہے وہ آپ کہیں، ہاں اس کے مقابلے میں لحق، محق، چہق، تو ایک ہلکی سی یا مجہول جو ہے یہ ہمیں جو ہے ظاہر لغت سے اس کا پتہ نہیں چل سکتا. یہ ہم جو آپس میں جب بولتے ہیں سنتے ہیں تب پتہ چلتا ہے کہ زبان کا لہجہ جو ہے وہ کیا ہے. اسی طرح ایون بہن جو ہے، اب بہن تو نہیں ہے، وہ ہے، اس کا تلفظ جو ہے وہ ایسا ہی ہے. اسی طرح جہاں کہیں ہم املا کے ساتھ آپ دال ہے نون کو دہن کہتے ہیں، ہاں دہن ہیں بالکل، بے ہے نون کو بہن کہتے ہیں، بہن کہتے ہیں. تو اب یہ چیز لغت میں تو نہیں کہیں لکھی ہوئی نا. تو لغت کے اندر جو زبان ہے وہ چاہے تبدیل بھی ہوتی رہے لیکن اس کے باوجود جو زبان ہم آپس میں بول رہے ہیں تو یہی ہے کہ سن کر اسے جو ہے وہ زیادہ، میں وہ بلکہ میں کل بھی بات کر رہا تھا، میں نے کہا میں دیکھوں گا کہ یہ واقعہ جو ہے کتنا درست ہے کہ میر صاحب نے کہا کہ میں جامع مسجد کی سیڑھیوں پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کی زبان لکھتا ہوں. ایک تو ویسے میں کل سے غور کرتے ہوئے مجھے احساس ہوا کہ میرا خیال ہے کہ وہ زبان جو ہے نا اسے وہ سند سمجھتے تھے، وہ اس لیے انہوں نے کہا. لیکن دوسرا جو واقعہ ہے کہ لکھنؤ جاتے ہوئے انہوں نے دوسرے آدمی سے بات ہی نہیں کی کہ میری زبان خراب ہو جائے گی. تو بھائی آپ یہ کون سا معیار ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ کوئی ایک معیار میر صاحب نے مقرر کیا ہوا تھا، وہ چاہے دہلی کی جامع مسجد کی سیڑھیوں پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کی زبان لکھتے تھے پر اس کے باوجود ایک معیار ان کے ہاں تھا. اب اس حوالے سے میں اب چاند ہی میری معروضات ہے اس لیے میں ختم کر دوں گا، آپ پھر بعد میں جو ہے نا جو ہے دقیق بحثیں وہ کرتے رہیے گا. مجھے کچھ ہی باتیں پتہ ہے وہ میں شیئر کر لیتا ہوں. میں غور کر رہا تھا کہ کچھ اور جو ہمیں تلفظ کے حوالے سے جو مسائل پیش آتے ہیں نا، کچھ تو شاید جینون ہوں گے اور کچھ نہیں ہے. اب جیسے لفظ کے جو ہے جس زبان سے آیا ہے اس میں فرض کیا موسم ہے اور ہم جو ہے اب اسے قافیے کی حد تک موسم پر لے آئے ہیں. تو بھائی موسم جو ہے وہ معیار ہے، معیاری جو اس کا تلفظ ہے وہ موسم ہوا. تو اس طرح سے بہت سے لفظ ایسے ہیں جن میں جو زیر زبر پیش ہے، اعراب جو ہیں ان کے جو تبدیلی سے کوئی سمت کہہ رہا ہے، کوئی سمت کہہ رہا ہے، کوئی موسم کہہ رہا ہے، کوئی موسم کہہ رہا ہے. میرا خیال ہے اس کو تو ایکسیپٹ کر لینا چاہیے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہونی چاہیے. اس پہ کوئی کان نہیں کھڑے کرنے چاہیے کہ اس نے جو ہے نا وہ کیسے بول دیا. آپ کو درست معلوم ہے، آپ درست استعمال کریں. لیکن اس میں بھی اب آپ غور کریں کہ میر بھی اور حالی بھی یہ تو اہل زبانی میں شمار ہوتے ہیں. اب میر جو ہے وہ حرکت باندھتے ہیں، حرکتیں. اور مجھے یاد ہے میں اور عابد سیال ایک بار ایک شعر پڑھ کر، تو چونکہ ہم نے تو حرکت میں ہوتی ہے برکت خدا کی پڑھا ہوا تھا، حرکت اور برکت کا ہی کافی ہمیں معلوم تھا، ہمیں تو اس وقت معلوم نہیں تھا کہ یہ حرکتیں ہیں. تو میر کے ایک مصرے کی تختی کرتے ہوئے ہمیں بڑی مشکل پیش آئی. بعد میں خیال آیا کہ نہیں، حالی صاحب نے جو ہے وہ کچھ حرکت انہوں نے کی ہے. تو اب ظاہر ہے کہ یہ جو اعراب کی تھوڑی بہت تبدیلی کے ساتھ ایک تلفظ کا مسئلہ ہوتا ہے، میرا خیال ہے کہ اس حد تک اسے قبول کرنا چاہیے. لیکن ایک اور پہلو جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ لفظ ایسے ہیں جو مستعمل ہو گئے ہیں اپنے اعراب سے ہٹ کر. جیسے ہر شخص صفت بولتا ہے، آپ ہزار کہہ لیں، غرض بولے گا، مرض بولے گا، ہم جو ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ غرض ہے، یہ مرض ہے، یہ صفت ہے. ٹھیک ہے. اب میرا خیال ہے کہ آپ نے شاعری کی حد تک یا اپنی معیاری نثر کی حد تک اگر ان کو اپنانا ہے
تو بے شک اپنائے رہیں، لیکن کتنی دیر تک ہم اس کو ریزسٹ کر سکیں گے؟ اتنی دیر تک ہی جب تک کوئی مستند شاعر جو ہے اس کو غرض مرض اور صفت نہیں باندھ لے گا۔ تو بہرحال اس یہ ایسے باندھے گا تو مستند کیسے ہوگا؟ یہ دیکھیں، یہ ایسے ہی مستند ہوگا جیسے حرکت ہو گیا ہے، ٹھیک ہے نا، جیسے حرکت سے حرکت مستند ہو گیا ہے وہ اسی طرح ہو جائے گا۔ دیکھیں اس پہ میں انسسٹ اس لیے نہیں کرتا، حالانکہ میں خود جو ہے وہ اس کا خیال رکھتا ہوں، کیونکہ اگر ہم غور کریں تو بہرحال اس سلسلے میں نا غلط العوام غلط العام والا معاملہ جو ہے نا اس سے میرا خیال ہے ہٹ جانا چاہیے۔ بنیادی طور پر عوام کا فیصلہ رائج ہو جاتا ہے، وہ چاہے غلط ہی کیوں نہ ہو، صحیح العوام، ہاں صحیح العوام ہی ہوتے ہیں، بالآخر جو ہے وہ خواص کو بھی وہ بات ماننی پڑ جاتی ہے۔ تو اس حوالے سے میرا خیال ہے کہ جو لہجہ ہے اور جو تلفظ ہے وہ تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ اب اس میں اگر میں یہ اضافہ کر دوں، بنیادی طور پر نا اس میں اہداف مقرر نہیں کیے جا سکتے کہ آپ کس کو ٹارگٹ کر کے اپنا معیار مقرر کر رہے ہیں۔ عمومی طور پر اہل زبان کو جو ہے وہ مطلب انہیں معیار مقرر کیا جاتا ہے، اور ہم یہ تصور کرتے ہیں کہ ہم جو بھی بات کریں گے وہ ان تک کمیونیکیٹ ہو جائے، مطلب ہم ایسے لہجے میں بات کریں کہ ان کو مشکل پیش نہ آئے، تو پھر ہم معیاری کہلائیں گے۔ لیکن میرا خیال ہے کہ اس کو ذرا الٹ ہونا چاہیے، اہل زبان کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ عوام جن کا لہجہ جو ہے ویسا نہیں بن سکتا، اچھا اس کی بھی کئی وجوہات ہیں جس میں یہ ہمارے جو مخارج ہیں ان کا بہت بڑا تعلق ہے، ہم جتنی بھی کوشش کر رہے ہیں ہم ہلکی آوازیں جو ہیں وہ نہیں نکال سکتے۔ تو میرا خیال ہے کہ اس کو اگر الٹ دیں کہ ہم اپنے آپ کو اتنا درست کریں کہ اہل زبان جو ہے نا وہ ہماری بات سمجھنے لگے، اہل زبان کو تھوڑا سا غور کرنا چاہیے کون کون سے لہجے رائج ہیں، ان کے مطابق جو ہے وہ خود کو یہ تصور کریں کہ وہ سمجھنا انہیں شروع کریں۔ آخری بات کرتا ہوں، ایک وہ ڈچ جو ہے نا میری دوست ہے، کل رات میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا کہ کیا خیال ہے کہ نیٹو سپیکرز جو ہیں ان کی زبان بہت اعلیٰ ہوتی ہے؟ وہ کہتی ہے ہاں بہت اعلیٰ ہوتی ہے، اس میں ایک بڑی خرابی ہوتی ہے، مجھے نہیں معلوم کہ کتنی درست ہے لیکن میں بعد میں غور کرتا رہا۔ وہ کہتے ہیں کہ جس طرح سے وہ لفظوں کو کھاتے ہیں تو سب سے زیادہ تلفظ کا برا حال وہ خود ہی کرتے ہیں۔